باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آج ہم روزوں کے پہلے اتوار کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ راہ کے بت سے ہم نے اپنے مسیحی روزوں کا آغاز کیا ہے۔ روزوں کے ایام میں سب سے پہلا اتوار آزمائشوں پر، خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں پر دھیان و گیان کرنے پر ہمیں دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے کہ آزمائش کیا ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ہو مگر ہمارے ارادے دو ہوں۔ اگر مثال یہ کہ اگر کسی کو کوئی چیز گر جائے، کوئی قیمتی چیز جو بہت ہی انمول ہو، تو ہمارے پاس دو ارادے ہوتے ہیں۔ ایک، جو چیز میں نے پکڑ لی ہے، اٹھا لی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس شخص کی ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ آج اسے رکھ لوں یا اس کو واپس کر دوں۔ اور انسان کے اندر سے دو آوازیں آتی ہیں، رکھ لوں یا دے دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ آج اس چیز کی مجھ کو ضرورت ہے۔ انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے، اور لالچ انسان کے اندر جب آتا ہے تو پھر دو ہی آپشن ہیں۔ ایک کہ اگر خدا کی بات کو مان لیا جائے، اور دوسرا لالچ میں آ کر انسان گر جاتا ہے۔ جب انسان لالچ میں آتا ہے اور لالچ میں آنے کی وجہ سے اس آزمائش میں جو اس پر آتی ہے، آزمائش میں گر جاتا ہے، اور اگر اس کو واپس کر دیتا ہے تو اس آزمائش پر فتح پاتا ہے۔ یعقوب رسول خط میں لکھا ہے کہ آزمائشوں کا آنا شرط ہے، مگر مبارک ہے وہ جو آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، یقیناً وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ میرے عزیزو، لالچ پھر بھی لالچ ہی ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہو، چاہے 1 روپے کا یا زیادہ روپے کا ہو، لالچ ہی میں آتا ہے۔ ایسا وقت جب نیکی بھی سامنے ہو اور بدی بھی، وہ وقت چناؤ کا ہے کہ نیکی کو چنا جائے یا بدی کو۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی آزمائش آئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس کو بھوک بھی لگتی تھی، تھکتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ خداوند یسوع مسیح غصے میں بھی آتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے رویا بھی ہے۔ لازر کی قبر پر خداوند یسوع مسیح روتا ہے، اور دوسری بار خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے اس وقت روتا ہے اور کہتا ہے، یروشلم یروشلم، میں نے بہت چاہا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لوں، مگر تو نے میری باتوں کو نہ مانا۔ خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے رو پڑا۔ خدا یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، سچا ہے، اور سچے انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ لازمی آزمائش اور دکھ دونوں میں جاتا ہے، اور کوئی بھی انسان دکھ اور آزمائش میں نہیں جانا چاہتا۔ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ بیمار ہے، دکھ میں ہے، کسی آزمائش میں ہے، تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند میری اس آزمائش کو مجھ سے دور کر دے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی آزمائش میں نہیں آنا چاہتے۔ گیسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح غم زدہ ہیں، دکھ میں ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح اگر کامل انسان ہے تو وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، کامل خدا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک مشن دیا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ کہ انسانیت کو بحال کرنا اور انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ نجات کے منصوبے کو خداوند یسوع مسیح پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے کامل خدا ہوتے ہوئے کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ روٹی ہے۔ خداوند یسوع علیہ مسیح جب روزہ رکھتا ہے اور 40 دن اور 40 رات کے بعد آزمانے والا خداوند یسوع علیہ مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھوکا ہے، تو اس نے سب سے پہلے کیا چیز رکھی؟ اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے روٹی کی پیشکش کی ہے۔ اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ دے کہ روٹی بن جائیں۔ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے 2 چیزوں کو دیکھنے کا، نیکی اور بدی کو،
اور یا شیطان ہمیشہ بدی جو ہے وہ یہی خیال کرتی ہے کہ جس جگہ پر میں چوٹ لگاؤں گی، یعنی کہ انسان کی جو ضرورت اس کے سامنے رکھوں گی، یقیناً انسان اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک حد تک چلا جائے گا۔ تو یہاں پر شیطان نے خداوند یسوع مسیح کی بھوک کو کمزوری سمجھ کر اس کے سامنے یہ سوال رکھا ہے، اور ایک طرح سے اس نے حکم بھی دیا ہے کہ اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس بات پر دھیان و گیان کرتے ہوئے خدا کی بات کو یاد کرتا ہے اور شیطان کے حکم کو رد کر کے کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہتا ہے۔ اور جب شیطان کو یہاں پر منہ کی کھانی پڑی تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ایک اور آزمائش خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی چیزیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو بعض اوقات جب ہمارے پاس 1000 روپیہ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم 2000 کمانا شروع کر دیں۔ جب ہم ہزاروں میں کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لاکھوں میں، اور جب لاکھوں میں کمانا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اور ہو، یعنی کہ اور زیادہ ہم بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اور خواہشات جو ہیں وہ آزمائشیں ہیں۔ تو یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس نے ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی، مملکتیں دکھائیں، اور اس نے اس سے یہ بھی کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھ کو سونپا گیا ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تم میرے آگے گرے اور مجھے کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ اور اس نے یہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایک بار پھر ارادہ رکھا ہے، ایک خیال رکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے۔ اگرچہ شیطان یہ نہیں جانتا کہ جو اس کے سامنے ہے وہ خود خدا ہے، سارا کچھ اسی نے تخلیق کیا ہے، اور اس کے سامنے ہی اس نے لالچ کو رکھ دیا ہے۔ آزمائش خداوند یسوع مسیح پر دوسری آزمائش جو ہے اس پر اس نے رکھ دی ہے، مگر خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو پھر اس نے کہا کہ 2 باتوں میں تو یسوع المسیح میرے جال میں نہیں پھنسا، تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں گا؟ میں تیسرا آپشن پاک کلام کے ذریعے رکھوں گا کہ آیا خداوند یسوع مسیح اب بھی مجھ سے بچ پائے گا یا نہیں۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں اور کہ وہ تجھ کو ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ میرے عزیزو، ابلیس شیطان جو ہے یہاں پر پاک کلام کی بات کرتا ہے، پاک کلام کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو یقیناً میری باتوں میں آئے گا۔ یہاں پر اگر خداوند یسوع مسیح اس کی باتوں میں آ جاتے تو وہ جو تیسری آزمائش تھی اس کے ذریعے خداوند یسوع مسیح پر غالب آ جاتا، مگر خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات کو نہ مانا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات کو مان لیا تو کیا ہوگا کہ اس کی بات پہ، اس کی بدی میں آ کر میں اپنے منصوبے سے ہٹ جاؤں گا۔ وہ کلام کا حوالہ دیتا ہے، زبور 91 کی بات کرتا ہے کہ لکھا ہے پاک کلام میں کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ نہ لگے گی اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ مگر خداوند یسوع مسیح پھر کلام ہی کے ذریعے اسے جواب دیتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی آزمائشیں ہیں جو ہمیں مختلف طرح سے آتی ہے۔ جس طرح ابلیس کلام کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے، اس طرح آج بھی ہمارے گھروں میں بھی ایسے بہت سے لوگ جب خدا کا کلام لے کر آتے ہیں تو ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم دل کے جو ہیں وہ اچھے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کے کلام کو جاننے والے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان اٹھوا لیتے ہیں۔ آج خدا کا کلام ہمیں بھی یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی بھی اگر خدا کا کلام ہمارے پاس لے کر آتا ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ جیسے یوحنا کی خط میں لکھا ہے کہ آزما، دیکھ کیا وہ تیرے لیے کلام سنانے والا ہے، کیا وہ چرواہا ہے یا بیڑیا ہے جو تجھے پھاڑنے کے لیے آتا ہے، یا کہ وہ اژدہا ہے جو تجھے نگلنے کے لیے آتا ہے، یا وہ ایسی طاقت ہے برائی کی جو تجھے پھاڑنے کے لیے آتی ہے۔ اور بھی میں اس بار ایسی
مثالیں ہماری زندگی میں ملتی ہیں جو ہمارے لیے آزمائشوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے رفقا، دوست احباب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیگر جگہوں پر جا کر کام کاج کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے اندر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دکھاوا اور ریاکاری جب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان جہاں پر کام کرتے ہیں، کسی ورکشاپ پر، کسی مارکیٹ میں، تو قرضہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، اور قرضے کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب مالک اس کے گھر میں آ کر اسے برا بھلا کہتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میری رقم جو ہے وہ واپس کر، اور جب اس کے پاس رقم واپس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو اس کی بات کو مان لے اور یا پھر اپنی رقم واپس کر دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ پیسے دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اور ایسے ہی ظاہری شان و شوکت اور دیگر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آزمائشوں میں لے آتی ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں بھی بعض اوقات ایسی آزمائشوں میں آ پڑتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، اور جب انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، باقی دنیا خراب ہو سکتی ہے مگر جو میں نے پسند کیا ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم سب جانتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں کہ جو اس کا رزلٹ آتا ہے 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، وہ کیا ہوتا ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ مگر میرے عزیز خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یعقوب کہتا ہے کہ آزمائشوں کا آنا شرط ہے، مگر مبارک ہے وہ جو آزمائشوں پر پورا اترے گا، یقیناً وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی کا ساتھ دیں۔ جب ہمارے ضمیر ہمیں اجاگر کر دیں، ہمیں جگائیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر اپنے دل کی آواز سنیں، ضمیر کی آواز سنیں اور اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آج خدا یسوع مسیح کے سامنے 3 بڑی آزمائشیں رکھی گئی ہیں۔ میرے خدا یسوع مسیح ان تینوں آزمائشوں پر پورا اتر کر غالب آتے ہیں اور شیطان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں، آزمائشوں پر پورا اتریں، اور کوئی بھی بڑی آزمائش ہو تو اپنی جان کو آپ گنوا دیں مگر ایمان کو نہ گنوائیں، کیونکہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے۔ خدا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا یسوع مسیح کی بدولت آزمائشوں پر پورا اترتے ہوئے ہمیشہ اسی کے نام کو جلال دیتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو ڈھیروں برکات سے مالا مال کرے، آمین۔